دیکھتے رہیے آپ کی نیوز۔ السلام علیکم ناظرین، پروگرام پوائنٹ آف ویو کے ساتھ میں ثناء الرحمان ثانوی۔ ناظرین، اس وقت پوری دنیا کو ہی کورونا اپنی لپیٹ میں لے چکا ہے۔ پوری دنیا کے لاکھوں لوگ اس وقت اس کی وجہ سے لقمہ اجل ہو چکے ہیں۔ لیکن آج کے پروگرام میں ہم بات کریں گے کہ جس طرح پوری دنیا اس کو سنجیدگی کے ساتھ لے رہی ہے، کیا پاکستان کی عوام اور پاکستان کے سیاستدان بھی کورونا کو اتنی ہی سنجیدگی کے ساتھ لے رہے ہیں؟ اور ہم یہ دیکھیں گے کہ کیا وہ سوچ جس کا اظہار اور جو تاثر پوری دنیا نے کورونا کے بارے میں قائم کیا ہے، کیا ویسا ہی تاثر پاکستانی عام عوام کا بھی ہے؟ اور اس کے بعد میں ہم بات کریں گے کرونا ویکسینیشن کے بارے میں۔ کرونا ویکسینیشن کے بارے میں ہمارے عام لوگوں میں بہت ہی زیادہ ابہامات اور خدشات موجود ہیں، خاص طور پر وزیر اعظم عمران خان صاحب کے ویکسینیشن کروانے کے 2 روز بعد ان کی کورونا کی رپورٹ مثبت آنے کی وجہ سے جو سوالات عام عوام میں پیدا ہوئے ہیں، ان کے جوابات دینے کی ہم کوشش کریں گے۔ تو ناظرین، سب سے پہلے ہم بات کرتے ہیں کہ کیا کورونا جو ہے اس کے بارے میں پوری دنیا کتنی سنجیدگی کے ساتھ لے رہی ہے؟ کیا کورونا کے بارے میں پورے دنیا کے ممالک اور ان کی اعلیٰ سیاستدان ویسے ہی اپنے خدشات اور مذاق کر رہے ہیں جیسا کہ پاکستانی سیاستدان کر رہے ہیں؟ تو ہم آپ کو بتاتے چلیں۔ ناظرین، اس وقت سعودی عرب میں مکمل لاک ڈاؤن ہے، نہ ہی فلائٹس ان ہو رہی ہیں اور نہ ہی فلائٹس آف جا رہی ہیں۔ بہت ہی تلاشی کے بعد، آئسولیشن کے بعد، کرنٹینیا میں رکھنے کے بعد ہی لوگوں کو جانے کی اجازت دی جا رہی ہے۔ دوسری طرف اسپین کے اندر اس وقت پوری طرح سے ایمرجنسی ڈکلیئر کی جا چکی ہے۔ جرمنی اور فرانس کا یہ حال ہے کہ دونوں ممالک میں ہی 2 ہفتے اور 4 ہفتوں کا سویئر لاک ڈاؤن لگایا جا رہا ہے۔ ناظرین، جرمنی کا تو حال اس قدر خراب ہو چکا ہے اور یہ بات جو بتانے کے لیے اہم زیادہ ہے کہ پاکستان میں بھی اتنا ہی حالات خراب ہیں، لیکن سنجیدگی سے نہیں لے رہے۔ لیکن جرمنی میں حالات خراب ہیں۔ اس کے علاوہ جرمنی کے چانسلر نے برملا اس بات کا اعتراف کیا ہے کہ ہمیں ہو سکتا ہے کہ کورونا کی روک تھام کے لیے سخت ترین لاک ڈاؤن لگانا پڑے۔ ناظرین، اگر ہم ملکی سطح پر بات کریں تو اس وقت لاہور میں مثبت کیسز کی رپورٹ 15% سے بھی زیادہ جا چکی ہے۔ مجموعی طور پر 6 لاکھ سے زائد کیسز رپورٹ ہو چکے ہیں۔ ناظرین، گزشتہ 2 روز میں 22 لوگ اور پچھلے روز میں 40 لوگ لقمہ اجل ہو چکے ہیں۔ حالات بہت ہی تشویشناک صورتحال اختیار کر چکے ہیں۔ بیرونی ممالک میں سین یہ ہو چکا ہے کہ 3 نئے وائرسز کورونا کی تیسری لہر میں دریافت ہوئے ہیں۔ ان میں سے ایک وائرس کا تعلق برازیل سے ہے، ایک وائرس کا تعلق جنوبی افریقہ سے، جبکہ تیسرے وائرس کے تعلق برطانیہ سے ہے۔ ناظرین، ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن کے ڈائریکٹر جنرل نے وارننگ جاری کی ہے کہ یہ تینوں وائرسز پچھلی دونوں لہروں کے نتیجے میں ہونے والے نقصان سے بھی زیادہ نقصان دہ ثابت ہوں گے۔ اسی سلسلے میں پاکستانی سول ایویشن اور پاکستانی سول ایئر لائنز نے 3 کیٹیگریز بنا دی ہیں۔ یہ کیٹیگریز جو ہیں، ان کا پیمانہ کورونا سے متاثرہ ممالک ہی ہیں۔ کیٹیگری اے میں 20 ممالک رکھے گئے ہیں۔ ان ممالک میں سعودی عرب، چین، جرمنی، جاپان وغیرہ شامل ہیں۔ ان ممالک سے اگر کوئی بھی پیسنجر یا مسافر پاکستان کی حدود میں داخل ہوتا ہے تو اسے کسی بھی کورونا ٹیسٹ کروانے کی ضرورت نہیں ہے، جبکہ 12 ممالک ایسے ہیں جن میں برازیل، پرتگال، کینیا اور جنوبی افریقہ وغیرہ شامل ہیں۔ ان میں سے کسی بھی مسافر کو آنے سے پہلے اجازت طلب کرنا ہوگی، جبکہ کیٹیگری بی میں جو ممالک ہیں وہ ان تمام ممالک کے علاوہ جتنے بھی ممالک کیٹیگری اے اور کیٹیگری سی کے علاوہ جتنے بھی ممالک بچتے ہیں ان کو کیٹیگری بی میں شامل کر دیا گیا ہے۔ لیکن ناظرین، جو کیٹیگری بی میں جتنے بھی ممالک شامل ہیں ان میں سے بھی کسی مسافر کو پاکستان آنے سے پہلے اس رپورٹ کو پیش کرنا ہوگا جو کہ PCR کے اوپر لی گئی ہو، اور وہ رپورٹ بھی 72 گھنٹوں سے زائد کی نہ ہو۔ یعنی کہ اگر کسی مسافر نے اپنی PCR رپورٹ 72 گھنٹے پہلے کروائی تھی تو وہ بھی پاکستان میں نہیں آ سکتا، یہاں تک کہ وہ دوبارہ اپنی رپورٹ مرتب کروائے، دوبارہ اپنی رپورٹ پیش کروائے۔ تو ناظرین، یہ وہ عالمی اور بین الاقوامی صورتحال ہے۔ پوری دنیا ہی اس وقت، دنیا کے جدید ترین پڑھے لکھے اور ترقی یافتہ ممالک اس سے اس حد تک متاثر ہو چکے ہیں۔ ناظرین، جہاں پر یہ صورتحال ہے کہ پوری دنیا ہی اس خطرناک اور گھمبیر وائرس کی لپیٹ میں آ چکی ہے، پاکستانی عوام اس سے بہت ہی لاپرواہ اور لاابالی نظر آتی ہے، اور خاص طور پر پاکستانی سیاستدان۔ اور اگر ہم سیاستدانوں میں بھی پریسائزلی بات کریں تو اپوزیشن کے سیاستدان کورونا کو بھی اپنی سیاست میں استعمال کر رہے ہیں، حالانکہ یہ ایک بہت ہی تشویشناک بات ہے۔
یہ بات اپنی جگہ بجا ہے کہ گزشتہ 1 سال سے ہی کرونا وائرس نے پوری دنیا میں تہلکہ مچا رکھا ہے، اور ہم یہ دیکھتے ہیں کہ نہ ہی ہمارا سینٹرل میڈیا اور نہ ہی گورنمنٹ اس کے بارے میں کوئی عملی اقدامات کرتی ہے۔ جیسے ہی اپوزیشن لانگ مارچ کی کال دیتی ہے، ساتھ ہی کرونا وائرس کو گلوریفائی کر کے پیش کیا جاتا ہے۔ یہ بات بالکل سچ ہے، لیکن ناظرین ہم آپ کو ایک بات بتاتے چلیں، حکومت اس کے بارے میں آگاہی مہم چلائے یا نہ چلائے، سینٹرل میڈیا کورونا کے اوپر فوکس کرے یا نہ کرے، کورونا اس وقت بہت ہی الارمنگ سچویشن کاز کر چکا ہے۔ کورونا اس وقت پوری دنیا میں ہی خطرے کا اور موت کا نشان بن چکا ہے۔ تو ناظرین اپوزیشن کا اس طرح کورونا کو مذاق کے طور پر لینا کہ جیسے ہی ہم لانگ مارچ کی کال دیتے ہیں، دوسری طرف سے حکومت کورونا کی نئی لہر کو سامنے لے آتی ہے، یہ بات کسی حد تک تو سچ ہے کہ حکومت اس کے بارے میں عملی اقدامات نہیں کرتی، لیکن یہ ہمارے اپوزیشن کے رہنماؤں کی بھی لاابالی کیفیت اور ان کی لاپرواہی کو ظاہر کرتی ہے، کیونکہ ان کے ان مذاقوں کے ساتھ عوام کے اندر جو پہلے ہی شعور کی کمی ہے وہ اس کو اور زیادہ لائٹ وے میں لیتے ہیں۔ جہاں پر سیاستدانوں کا یہ حق ہونا چاہیے، ان کا یہ فرض ہونا چاہیے کہ وہ عوام میں آگاہی پیدا کریں، وہ اس طرح کے مذاق کرتے نظر آتے ہیں۔ دوسری طرف حکومت نے بھی جو کورونا کو دبانے کے لیے، کورونا کی روک تھام کے لیے اقدامات کیے ہیں، وہ کوئی خاطر خواہ پذیرائی نہیں رکھتے۔ ناظرین حکومت نے تھیٹرز کو اور شادی ہالوں کو مشروط اجازت دے رکھی ہے، جبکہ دوسری طرف وہ ادارے جو معیشت کو سہارا دیتے ہیں، جیسے کہ سکولز ہیں، کالجز ہیں، بزنس کمیونٹیز ہیں، ایسے بہت سے جو انسٹیٹیوٹس ہیں یا جو بہت سے محکمات ہیں، جو ادارے ہیں، جو ہمارے کاروباری مراکز ہیں، جو کہ بیسیکلی معیشت کو سہارا دیتے ہیں، ادھر انہوں نے لاک ڈاؤن میں بہت زیادہ سختی کر دی ہے۔ جبکہ دوسری طرف شادی ہالوں میں بھلے انہوں نے مشروط اجازت دی ہے کہ وہ کھلے علاقوں کے اندر یا کھلی جگہ پر شادی کا انتظامات کریں گے، لیکن حکومت کو یہ دیکھنا چاہیے تھا کہ اس وقت عوام کی آگاہی مہم یا عوام میں شعور کی ریشو کیا ہے۔ تو حال یہ ہے کہ لوگ شادی میں تو آ رہے ہیں لیکن ایک دوسرے کو کورونا کا گفٹ دے رہے ہیں۔ تو حکومت کو جو دوسرے ادارے تھے، جو کنٹرولڈ انوائرمنٹ میں تھے، جو سکولز تھے، جو بزنس کمیونٹیز تھیں، جو ہمارے تجارتی مراکز تھے، وہاں پر ان قوانین کو عمل درآمد کرنا آسان تھا، لیکن وہاں پہ انہوں نے سخت لاک ڈاؤن کر لیا ہے۔ تو یہ ایسے ہی اقدامات ہیں جو حکومت کی بھی غیر سنجیدگی کو اور نااہلی کو ظاہر کرتے ہیں۔ عام عوام میں آگاہی کے لیے نہ صرف حکومتی مشینری کی ضرورت تھی، بلکہ حکومت کو رضاکار اور اگر پی ٹی آئی کی بات کریں تو اپنی ٹائیگر فورس کو بھی حرکت میں لا سکتی تھی، لیکن پاکستان تحریک انصاف نے، حکومتی اتحاد نے اس بارے میں کوئی سنجیدہ قدم نہیں اٹھایا ہے۔ اگر ہم بنیادی جمہوریتوں کے ادارے ہی مضبوط کر دیتے، اگر کونسلرز، چیئرمینز اور اس طرح کے وائس چیئرمینز جیسے عہدوں کو بحال کر دیا جاتا تو اس سے برادری تک، اس سے لوگوں کے محلوں تک، گھروں تک حکومت کی رسائی ممکن ہو جاتی۔ اور اس بات کا وعدہ حکومت میں آنے سے پہلے ہی وزیر اعظم عمران خان صاحب بہت دفعہ کر چکے تھے، لیکن اپنی حکومت کے 2.5 سال کے بعد اس وعدے کو تو وہ نہ پورا کر سکے، اور اس وعدے کے پورا نہ کرنے کی وجہ سے وہ جو کام، جو آگاہی، جو کورونا کی روک تھام کے لیے مؤثر اقدامات کر سکتے تھے، وہ ان میں بھی ناکام ہوئے۔ دوسری طرف ہم بات کریں گے ناظرین ویکسینیشن کے بارے میں۔ ویکسینیشن کے بارے میں جب سے وزیر اعظم عمران خان صاحب کو کورونا ہوا ہے، تب سے عام عوام میں بہت سے سوالات اٹھ رہے ہیں کہ ویکسینیشن کے بعد بھی اگر کورونا ہو رہا ہے تو یا پھر کورونا جھوٹ ہے یا پھر ویکسینیشن ایک ڈرامہ ہے۔ تو ہم آپ کو بتاتے چلیں ناظرین، ویکسینیشن کوئی دوائی نہیں ہے، ویکسینیشن کسی دوائی کا نام نہیں، بلکہ ویکسینیشن انسانی جسم کے اندر قدرتی طور پر مدافعت پیدا کرنے کا نام ہے۔ کسی بھی بیماری کے خلاف، وہ کوئی بھی بیماری ہو سکتی ہے، اس کے خلاف انسانی جسم کو اتنا مضبوط کر دینا کہ وہ بیماری ہم پر اثر انداز نہ ہو، اس کا نام ویکسینیشن ہے۔ یہاں پر ہم آپ کے گوشت 2-3 اور باتیں بھی گزارنا چاہتے ہیں۔ ناظرین ویکسینیشن اور خاص طور پر کرونا کے بارے میں جو ویکسینیشن کی جاتی ہے، اس کی دوسری خوراک لینے کے 10 سے 12 دن کے بعد انسانی جسم میں مدافعت پیدا ہونا شروع ہوتی ہے۔ تو یہ قرینِ قیاس یہی بات لگتی ہے کہ وزیر اعظم عمران خان صاحب پہلے ہی کورونا کا شکار ہو چکے تھے، اس لیے ان کی رپورٹ مثبت آئی ہے۔ دوسری طرف ناظرین ہم آپ کو یہ بات بھی بتاتے چلیں، جو ہمارے نیم پڑھے لکھے لوگ ہیں وہ ویکسینیشن پر بہت سے سوالات اٹھا رہے ہیں۔ تو ہم آپ کو بتائیں کہ اس وقت جو ہم پہلے بھی بات کر چکے تھے پروگرام کے آغاز میں ہی، کہ کورونا کی جو تیسری لہر ہے اس میں 3 وائرسز بہت ہی زیادہ خطرناک ہیں۔ تو ناظرین جو سب سے زیادہ خطرناک قسم ہے وائرس کی، اس کے لیے ہی خوش قسمتی کے طور پر ہم یہ بات لے سکتے ہیں کہ ویکسینیشن زیادہ مؤثر کردار ادا کرتی ہے۔
تو ناظرین یہ ایک اچھی بات تھی اور ہمیں اس بات کی موٹیویشن لوگوں کو دینی چاہیے، سینٹرل میڈیا کو اس بات پہ فوکس کرنا چاہیے کہ وہ لوگوں کو تحریک دیں کہ وہ زیادہ سے زیادہ ویکسینیشن کی طرف رجوع کریں۔ ناظرین اس وقت پوری دنیا میں ہی ویکسینیشن دی جا رہی ہے، یورپین کنٹریز میں 8% لوگوں کو ویکسینیشن دی جا چکی ہے۔ ان ساری صورتحال میں ان ساری چیزوں کو ایک سائڈ پہ رکھ کے ہم آپ کے گوش کچھ اور اہم گزارشات رکھنا چاہتے ہیں۔ ناظرین کرونا وائرس جو ہے اس کا تعلق براہ راست درجہ حرارت سے نہیں ہے، یعنی کہ درجہ حرارت بڑھ جانے سے کرونا وائرس براہ راست افیکٹ نہیں ہوتا، لیکن ہم کچھ احتیاطی تدابیر آپ کے گوش گزار کرنا چاہتے ہیں۔ ان میں سر فہرست صبح طلوع کے وقت، سورج کے طلوع کے وقت سب سے لوگوں سے یہ گزارش کی جاتی ہے کہ وہ اپنے گھروں کو، اپنے کمروں کو بند نہ رکھیں بلکہ وہ کھول دیں، کمروں کے اندر ہوا کی آمد و رفت کو یقینی بنائیں، کیونکہ جو صبح کے وقت سورج کے اندر الٹرا وائلٹ ریڈیشنز ہوتی ہیں یہ وائرس کے اوپر، وائرس کی ساخت ایسی ہوتی ہے کہ اس کے اوپر پروٹین بھی موجود ہوتی ہے اور اس کے ساتھ کچھ نیوکلک ایسڈز بھی موجود ہوتے ہیں۔ تو ناظرین یہ جو وائرس کی اسٹرکچرل وائرس کے اوپر جو پروٹین موجود ہوتی ہے یہ اس کو بہت زیادہ افیکٹ کرتی ہے، مکمل طور پر تو ختم نہیں کرتی وائرس کو، لیکن اس کو بہت ہی ادموا اور مریل سا ضرور کر دیتی ہے۔ دوسری ناظرین ایک اہم احتیاطی تدابیر جو ہم آپ کو بتانا چاہتے ہیں ان میں سے ایک یہ ہے کہ گرم پانی۔ ناظرین جتنی بھی اس وقت سائنسی تحقیقات کی گئی ہیں ان کے مطابق گرم پانی کرونا کے لیے بہت ہی اہم ہے، کرونا وائرس کے خلاف ایک بہت ہی مؤثر قدم ہے۔ تو ناظرین کرونا وائرس کا طریقہ کار یہ ہے کہ یہ انسانی جسم میں آنے کے بعد سب سے پہلے گلے پر انفیکشن کرتا ہے، اس کے بعد میں یہ پھیپھڑوں پر اثر انداز ہوتا ہے اور پھر وہ اپنی سیویئر کنڈیشن میں چلا جاتا ہے، جس سے تقریباً 80% لوگ موت کی آغوش میں سو جاتے ہیں۔ تو ناظرین اگر آپ اپنا پینے کا پانی اپنے پاس گرم پانی کی صورت میں رکھیں اور تقریباً ہر گھنٹے 1.5 گھنٹے کے بعد، زیادہ نہیں تو صرف 1-1.5 کپ ہی پیتے رہیں، تو یہ وائرس اگر آپ کے جسم میں آ چکا ہے اور گلے میں انفیکشن کاز کرنا شروع کر چکا ہے، بھلے آپ کو ابھی اس کے سمپٹمز، اس کی علامات نہیں نظر آ رہی، لیکن پھر بھی یہ پانی آپ کے گلے سے اس وائرس کو معدے میں داخل کر دے گا۔ یہاں پر ایک دلچسپ بات یہ ہے، اگر وائرس آپ کے گلے سے گزر کے پھیپھڑوں پر جا کے اٹیک کرتا ہے تو یہ وائرس بہت ہی نقصان دہ ہے، لیکن اگر یہ وائرس آپ کے گلے سے آپ پانی پی کے اس کو معدے میں پہنچا دیتے ہیں تو یہ اتنا نقصان دہ ثابت نہیں ہوتا۔ ناظرین اس ساری ڈیبیٹ کو، اس ساری بات کو ہم اس نقطے پر ختم کرنا چاہتے ہیں کہ نہ ہی ہمارے سیاستدان، بھلے وہ اپوزیشن سے تعلق رکھتے ہوں یا حکومت سے، اس معاملے میں سنجیدہ نہیں ہیں۔ ہاں اپنی سیاست کو ضرور کرونا زدہ کر دیتے ہیں، حکومت بھی کرونا کو اپوزیشن کے کارکنوں کو ڈرانے کے لیے استعمال کر رہی ہے اور اس وقت اس کو گلوریفائی کر دیتی ہے اور عملی اقدامات بالکل نہیں کرتی کرونا کی روک تھام کے لیے۔ دوسری طرف اپوزیشن بھی اپنے کارکنوں کو نکالنے کے لیے، لانگ مارچز کے لیے اور جلسوں کے لیے اس بات کو مذاق کے طور پر لے لیتے ہیں، تو یہ دونوں صورتحال ہی غلط ہیں۔ تیسری طرف ہمارا سینٹرل میڈیا جو پیسے لیے بغیر کسی بھی معاملے کو ہائی لائٹ نہیں کرتا، وہ بھی اس بارے میں زیادہ آگاہی پیدا نہیں کر رہا ہے۔ تو ناظرین اس سارے سینیریو میں، اس ساری صورتحال میں جہاں پر ہمارے قومی ادارے، ہمارے بڑے ادارے اس اہم اور سنگین مسئلے پر تقریباً اپنی آنکھیں بند کیے ہوئے ہیں، آپ کو ہی اپنے اور اپنے پیاروں کی حفاظت یقینی بنانی ہے۔ آج کے پروگرام کے لیے بس اتنا ہی، مجھے دیجیے اجازت، اللہ حافظ۔ دیکھتے رہیے آپ کی نیوز۔